بندوں کی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے ان کی امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ہر فعل کو حکمت اور مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں تو راحت ملتی ہے۔ مخلوق سے تو امید ہی کوئی نہیں، اللہ سے امید ہے۔ بس اوقات فیصلہ اللہ کا فیصلہ اپنی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کو حکیم سمجھتا ہے، مہربان سمجھتا ہے، تو کہتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، تو راحت میں رہتا ہے، پریشان نہیں رہتا۔ مخلوق سے تو امید ہی کوئی نہیں، خالق سے امید ہے، اس کے ہر فیصلے کو حکمت اور مصلحت سمجھتا ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، پریشانی کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ہر کام کو حکمت اور مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں۔ نیز ان کو اللہ سے محبت بھی ہے، اس لیے اگر حکمت اور مصلحت معلوم بھی نہ ہو تو محبت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے عیوب کو بھی محاسن کر دیتی ہے۔ اب یہ کیسی چیز ہے؟ اور اللہ تو سراسر محاسن کا حامل ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے عیب بھی حسن لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، اور اللہ کی ذات تو سراسر ہے ہی محاسن سے بھری ہوئی، تو پھر اس کے فیصلوں پہ کہاں آدمی شکوے کر سکتا ہے اور کہاں شکایت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے ان کی امیدیں منقطع ہو جاتی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے ایک بات فرمائی، وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، توقعات نہ رکھو کسی سے، توقعات ہوگی تو شکایت ہوگی۔ توقعات صرف اللہ سے رکھو، اور پھر اللہ جو فیصلہ کرے چونکہ وہ حکیم ہے، مہربان ہے، اطمینان لائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے ایسا۔ یعنی ایسا دین ہے، سچی ہے کہ دنیا جنت بن سکتی ہے، دنیا جنت بن سکتی، مزے کی زندگی ہو سکتی، اور گزارنے والے گزار گئے ایسے مزے کی زندگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ محبت کی وجہ سے ہر حال میں آدمی خوش رہتا ہے، بخلاف اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کے، ان کو کچھ راحت نہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں مگر کھانا ان کو کھاتا ہے۔ بخلاف ان کے جو اللہ سے کٹے ہوئی ہیں، کھانا ضرور کھاتے ہیں لیکن کھانا ان کو کھاتا ہے، راحت نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کو آسان ہو جاتے ہیں، نہ قید خانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فاقے سے کلفت۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خوش ہیں، کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اس کے پاس ہوتی ہوئی ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کی محبت، رضائے محبوب ہے
لذت طاعت ہے، لذت مناجات ہے، لذت قرب ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں. اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا قرب مل جائے، محبوب کی محبت مل جائے. اللہ سے کسی وقت واسطے کو قطع مت کرو، کیونکہ ان سے ہر دم واسطہ ہے. پس توبہ اور استغفار سے کوئی مصیبت ہٹ جائے تب بھی اس سبب کو نہ چھوڑو. تعلق رہے، یعنی ہر وقت اللہ سے پکار رہے، رابطہ رہے. لوگوں نے محبوبان خدا کو محبوبان دنیا پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے محبوب تکالیف اور احکام سے مستثنی ہو جاتے ہیں، اسی طرح محبوبان خدا بھی مستثنی ہو جاتے ہوں گے. یہ خبر نہیں کہ یہاں محبوب بنتا ہی وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ احکام بجا لاتا. دنیا والوں کے محبوب تو ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، یار یہ اپنا آدمی، اس کو چھوڑ دو، اس کو سائڈ پہ کرو، اس پہ ذمہ داری نہ ڈالو، اس کو تکلیف میں نہ ڈالو. ہاں؟ لیکن محبوب خدا کے یہ معاملہ نہیں ہوتا. محبوب خدا تو بنتا ہی تب ہے جب وہ ذمہ داریوں کو اور زیادہ بجا لاتا ہے. وہ دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں ہے، کس سے کوئی کام نہیں کرانا، اس کو آرام سے بٹھا دو، ٹھیک ہے نا. وہاں تو محبوب خدا بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو زیادہ بجا لاتا ہے اور اس کی خاطر زیادہ مجاہدہ کرتا ہے. ورنہ دنیا کا سب سے زیادہ محبوب اللہ کا رسول ہے. ہاں تو کوئی ذمہ داری بھی نہ ہوتی، لیکن پیٹ پہ پتھر بھی ہے. اللہ اکبر. مجاہدے اور مشقت کی زندگی بھی ہے، دشمنوں کو تانے اور تنقید بھی ہے، پتھر بھی ہیں، کچرا ڈالنا بھی ہے، دندان کا شہید ہونا بھی ہے، بیٹی کا حمل ضائع ہونا بھی ہے، 2 بیٹیوں کی طلاق بھی ہے، خاندان کے کتنے لوگوں کی شہادتیں بھی ہیں. عجیب زخم لگے ہیں دل پہ. تو وہاں تو محبوب خدا بنے گا تبھی جب دوسروں سے زیادہ احکامات بجا لائے گا. دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں ہے. یہ فرق ہے. یہاں محبوب ہے ہی وہ بنتا ہے جو آئندہ بھی دوسروں سے زیادہ احکام بجا لائے. حق تعالیٰ کی محبت اضطراری نہیں کہ بلا وجہ کسی سے خواہ محبت ہو جائے. اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ خواہ اللہ کی کوئی کسی سے محبت ہو جائے. ان کی محبت اختیاری ہے اور وہ محبت اسی سے کرتے ہیں جو ان کا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے. وہاں نسب، خاندان، رنگ، زبان، علاقہ نہیں ہے. وہاں تو محبت کا معیار اطاعت ہے. جو جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اتنا زیادہ محبوب ہوگا. بس جو چیز محبت کا سبب ہے وہی اگر جاتی رہے تو محبوب کہاں رہے گا. کرے ورے تو کچھ نہیں، کہ بس اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے یا مجھے اللہ کی محبت مل جائے، کرے ورے کچھ نہیں. اس سے تو معمولات بھی نہیں ہوتے، پابندی سے تلاوت بھی نہیں ہوتی. ہاں اور مجاہدے اور مشقتیں تو دور کی بات ہے، اور کہتے محبت بھی مل جائے. ایسی سستی چیز تھوڑی ہے، سستی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی خاطر جس قدر اپنی خواہشات کو قربان کرے گا، جذبات کو قربان کرے گا اللہ کو پانے کے لیے، پھر محبت ملتی ہے.
اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال سے اچھا برتاؤ کرے، یعنی مخلوق سے. احبکم الی احسنکم الی عیالہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ سے محبت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ کرے. اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ رکھے. یہ اللہ سے محبت کے آثار. ایک تو نا مفاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پھر آدمی چناؤ کرے گا، اس سے کر رہا ہے، اس سے کچھ. ایک کے سامنے با اخلاق، ایک کے سامنے بد اخلاق، ایک کے سامنے مٹھاس، دوسرے کے سامنے پوری کڑواہٹ، ایک کے ساتھ انصاف، دوسرے کا ظلم. وہ تو مفادات کے لیے. اور جب اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے محبت ہو تو پھر سب برابر ہو جائے، پھر سب برابر، پھر سب کا اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا. تو اللہ سے محبت کے آثار میں سے ہے احبکم الی احبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ. حق تعالیٰ سے تعلق بڑھاؤ اور غیر خدا سے حالاً و قالاً تعلق کم کرو. اللہ سے تعلق بڑھاؤ. لوگوں سے زیادہ تعلقات بنانا کمال نہیں. حالاً بھی اور قالاً بھی لوگوں سے زیادہ تعلق بنانا کوئی کمال نہیں. اللہ سے تعلق بناؤ. پھر دنیا اور آخرت دونوں کی راحت تمہاری ہی لیے ہے. اگر ایسا کر لیا، لوگوں سے تعلق کم کر لیا، خالق سے تعلق بڑھا لیا، فرمایا دنیا اور آخرت کی راحت پھر تمہارے لیے. اگر فقر و فاقہ بھی ہوا، جب بھی تم کو راحت و چین ہی ہوگا، بدون سرمایہ اور سرمان کے تم سلاطین سے بڑھ کر سلطان ہوں گے. سبحان اللہ. بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہوں گے اگر اپنے اللہ سے تعلق بڑھا لیا تو. اگرچہ فقر و فاقہ بھی ہو، جب بھی تم کو راحت اور چین ہی ہوگا، بدون سرمایہ اور سامان کے تم سلاطین سے بڑھ کر سلطان ہوں گے. سبحان اللہ. دین پڑھنے پڑھانے والوں کو آدمی کو نا، ان کی مشکل سے 9,000 10,000 تنخواہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا لگتا ہے دنیا جان کا سکون انہیں کے پاس ہے. حالانکہ یہ تعلق اگر اور بڑھ جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرمایا فقر و فاقہ بھی ہو، جب بھی، حالانکہ ان کے پاس جوڑے 3 ہوں گے اور ہم 3 دن میں 3 جوڑے بدلتے ہیں. بلکہ بس اوقات دن میں 3 بدلتے ہیں. آج شادی پہ جانا ہے، رات کا سونے کا، دفتر کا الگ، 3 الگ الگ. اگر فقر فاقہ بھی ہو، جب بھی تم کو راحت اور چین ہی ہوگا، بدون سرمایہ اور سامان کے تم سلاطین سے بڑھ کر سلطان ہوگے. اللہ سے محبت بڑھانے کا نتیجہ یہ ہوگا، مرتے ہوئے فرشتے بشارت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، جس سے ہر نیک بندے کو اصلی گھر کا اشتیاق اور انتظار ہوگا. اس لیے تعجیل جنازے کا حکم ہے. اللہ اللہ کے نیک بندے کو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، جنت تیار ہے. اب جب سناتے ہیں تو اس کے اندر اشتیاق ہوتا، جلدی پہنچوں جلدی پہنچوں. اس لیے کہ ہم یہ جلدی جنازہ کراؤ، کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ جلدی پہنچاؤ اسے. اس لیے جلدی جنازے کا حکم ہے، جتنی جلد ہو سکے. وہ نادان ہوتے ہیں خیر خواہ رشتہ دار
جو کہتے بھائی میں آؤں گا تو پھر جنازہ ہوگا بس. کہ ایک ساتھی نے بتایا ایک کا پرسوں انتقال ہوا تو ان کی کوئی رشتے دار اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہاں دھند ہے, پرواز ہی نہیں چل رہی, اس کی وجہ سے جنازہ ہی لیٹ ہو, جنازہ آج ہوگا. اب اسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرنا, نہیں میرے بغیر نہیں ہوگا. نادان ہے یہ, کوئی خیر خواہی نہیں ہے, نادانی ہے. خیر خواہی کیا ہے, نیک آدمی جلدی روانہ کر دو, اور اللہ نہ کرے اگر نیک نہیں ہے تو کیوں بھائی اپنے گھر میں عذاب لے کے آ رہے ہو, جلدی نکالو. تو جس قدر جلدی ہو سکے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ تھے, سہارنپور اور تھانہ پن کو زیادہ دور نہیں ہے. حضرت نے فرمایا, وصیت لکھی کہ جیسے ہی میرا جنازہ قبر تیار ہو جائے فوراً جنازہ بڑھا دیجیے. دہلی سے سہارنپور سے گاڑیاں نہیں, وہ کیا کہتے ہیں ریل گاڑیاں, وہ آ رہی ہیں حضرت کے جنازے پہ, لیکن ان کے بھی روکنے. اچھا اس میں بڑے بڑے اکابر, ٹھیک ہے نا, لیکن بھائی قبر تیار ہوگی فوراً جنازہ, کسی کا انتظار نہیں کیا. 3 آدمی ہوں ان لاکھوں آدمیوں سے زیادہ بہتر ہے جو 3 آدمی سنت کے مطابق اس کا جنازہ اور اس کی تدفین کر رہے ہیں, اس سے کہ لاکھوں آدمیوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں تاخیر کر رہے ہیں بلا وجہ, سنت کے خلاف ہے. سنت کی قیمت ہے. ہاں قدرتی تاخیر ہو جائے وہ دوسری بات ہے, جنازے میں تاخیر وہ ہو رہی ہے, جگہ کی تاخیر ہو رہی ہے, یا قبر بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے, ورنہ حکم ہے جلدی, جس قدر جلدی ہو سکے, جس کا جلدی ہو سکے تاجی سنت کے مطابق ہو. تو اس لیے اگر نیک آدمی ہے تو حکم کے جلدی کرو. اللہ سے محبت بڑھانے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ قبر میں یہ ہوگا جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جائیں گی, وہاں بھی فرشتے بشارتیں سنائیں گے. میدان حشر میں یہ حال ہوگا, لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. حدیث میں آیا ہے قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کا ہوگا, اور مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ فرض نماز کا وقت. سبحان اللہ, مزے آئیں گے. اللہ ہمیں ایمان پر لے جائے بھائی, اللہ کی محبت کے ساتھ لے جائے. 50,000 سال, کسی کی 100 سال عمر ہو جائے, اور یہ بڑی عمر ہے اس کی. 50,000 سال ایک دن, لیکن اللہ کے نیک بندے کے لیے ایسا ہے جیسے فرض نماز کا وقت. کیا مزے ہوں گے. پل صراط پر گزرتے وقت دوزخ یوں کہے گی, جلدی کر اے مومن, فإن نورک اطفأ نوری, آپ کا ایمان کا نور تو میری آگ کو بھی ٹھنڈا کر رہا. جلدی چل, آپ کا ایمان کا نور تو میری آگ کو بھی ٹھنڈا کر رہا, جلدی نکل. اے مومن جلدی پار ہو جا کہ تیرے نور کی برودت نے, ٹھنڈک نے تو میری آگ کی حرارت ہی کو بجھا دیا. بتلائیے یہ کیسی پاکیزہ زندگی ہے, یہ پاکیزہ زندگی ہے یا کتنی بیکار زندگی جس میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو بھائی اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے بس. فرمایا کبھی بھی اپنے تقوی اور طہارت پر ناز کر کے
گناہگاروں کو حقیر مت سمجھو، ان کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ تکبر کرنے سے اندیشہ ہے اللہ کئی نعمت سلب نہ فرما لے، روحانی یا مادی۔ مادی نعمتیں بھی سلب ہوتی ہیں، روحانی نعمتیں بھی سلب ہوتی ہیں۔ اپنے تقوی اور طہارت پر ناز کر کے گناہگاروں کو حقیر مت سمجھو، ان کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ تکبر کرنے سے اندیشہ ہے سلب نعمت کا، اللہ کوئی نعمت لے نہ لے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے، اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں۔ جب آدمی اپنی تربیت کر لیتا ہے اور اگر اسے ضرورت پڑتی ہے کہ بھنگی سے معافی مانگنی پڑی، اس کے ساتھ زیادتی کر لی، تو وہ اس کے لیے وہ بھی دشوار نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ بھی دشوار نہیں۔ جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے، اس کے لیے ایک بھنگی سے معافی چاہنا بھی دشوار نہیں۔ متکبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو اسی طرح کہ ایک شخص کو اپنا تکبر کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرے۔ یہ معقولہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ کبھی متکبروں میں آپس میں اتفاق نہیں ہو، اتفاق تو متواضعین میں ہوگا، متواضع لوگوں میں ہوگا۔ مجھے علماء سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، عوام کو پہلے سلام کرنے سے ہم کو آر آتی ہے، بلکہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کو سلام کریں۔ سلام میں تقدیم سے آر آنا تکبر ہے۔ میں کیوں سلام کروں؟ اسے تو سلام کیا نہیں، تو سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سلام میں پہل کرو۔ اس میں آر آنا، میں بیوی کیوں سلام کروں؟ اسے سلام کرنا چاہیے۔ اب تو کہتے ابا ماں کیوں سلام کروں؟ انہیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ سلام میں تقدیم سے آر آنا کہ پہل میں کیوں کروں، یہ تکبر ہے، یہ تکبر سے ایسا ہوتا ہے۔ تکبر بڑا ہی خناس ہے۔ جب تک یہ ہمارے اندر ہے، اس وقت تک علم کی برکتیں بھی نہیں ادا ہو سکتی۔ یہ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں نکلتا، جیسا کسی کو خارش کا نسخہ یاد ہو، محض نسخہ یاد ہونے سے خارش نہیں ختم ہوتی۔ کسی کو خارش کا مرض ہو، اب اسے پورا ازبر یاد ہے خارش کا نسخہ، خارش ختم ہو جائے گی؟ لگانا پڑے گا میاں، لگانا پڑے گا۔ بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسخے کے اجزاء جمع کرو اور اس کا استعمال شروع کرو، اور نقصان دہ چیز سے پرہیز کرو۔ جب تک طبیب مشورہ دے اس وقت تک نسخہ استعمال کرو اور پرہیز جاری رکھو، جب تک طبیب نبض دیکھ کر نہ کہہ دے کہ اب خارش کا مادہ زائل ہو گیا، اس وقت تک تدبیر کو نہ چھوڑو۔ اسی طرح تکبر کی صرف معلومات کافی نہیں، بلکہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ عاجزی بھی کرنی پڑتی ہے، جوتے بھی سیدھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور پھر جا کر یہ چیز جب تک آدمی اپنے آپ کو پامال نہیں کرتا، نیاز مند نہیں بناتا، پامال نہیں کرتا، نیاز مند نہیں بناتا، وہ چیز ملتی نہیں، وہ چیز نہیں ملتی۔ تو یہ بھی ایک علاج کی چیز ہے کہ اللہ کرے میرے اندر سے یہ نکل جائے، عاجزی آ جائے۔ ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نفس کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا۔ ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نفس کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا۔ تھے با کمال لوگ لیکن پھر بھی اپنے عیب کا اقرار اعتراف میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے، فوراً کہتے بھائی میرے اندر تو کمی ہے، میرے اندر تو یہ کمزوری ہے، میرے اندر تو یہ نقص ہے، ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے با کمال لوگ۔ اور ہم سارے نقص سے بھری ہوئی ہیں، پھر بھی یار عیب نہیں بتانے۔ فرمایا ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نفس کے اقرار میں ذرا پس و پیش نہ تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا ناقصوں کو بھی اپنے نفس کے اقرار سے آ رہے ہیں، ناقصوں کو بھی اپنے نفس کے اقرار سے آ رہے، بلکہ وہ زمانہ اپنے لیے کمال کے مدعی ہے، یعنی اپنے نفس کا اقرار تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر طلباء کوئی بات پوچھتے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتی تو ذلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے کہنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے کہہ دوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تکبر یہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطائے فضل حق پر نظر نہ کرے۔ اپنی کوئی خوبیاں ہیں، کوئی طاعت کی توفیق مل گئی، کوئی تلاوت کی توفیق مل گئی، تسبیحات کی توفیق مل گئی، اس کو اپنا کمال سمجھے، اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھے، حق تعالیٰ کا عطا نہ سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھے، باقی اپنی متعلق اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں۔ مثلا حافظ کو اپنے حفظ کا اعتقاد جائز ہے، ہاں اس کو عطیہ الہی سمجھے، بھئی میں اپنے آپ کو حافظ سمجھتا ہوں، تکبر ہے نہیں، بلکہ یہ خیال کرنا کہ یہ حفظ تو ہوا لیکن اللہ کا فضل ہوا۔ جو نہیں ہے ان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ نے کسی کو تہجد کی توفیق مل گئی، تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، ایک کیا ہے دل کا نہیں، اللہ کا فضل ہوا، اس کی توفیق سے ہو رہا۔ اور جو نہیں پڑھ رہا اسے حقیر نہیں سمجھ رہا، پتہ نہیں خلوت میں کوئی اتنی بڑی نیکی کر رہا، ہم سے کئی گنا اچھی کر رہا ہو، ہم سے کتنا آگے ہو۔ یا جیسے میرا دل گندا ہے اس کا دل صاف ستھرا ہو، میرے دل میں کتنے عیب ہیں، حقیر نہیں سمجھتا۔ تو یہ تکبر نہیں، اپنے حفظ کا اعتقاد ہونا کہ اللہ نے حافظ بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ تکبر نہیں۔ حضرات میرے سامنے استخلاف وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا مذاق کر رہے ہیں، قلب میں بجائے خوشی کے ایک رنج پیدا ہوتا ہے۔
الحمدللہ یہ علامت ہے عدم عجب کی کہ حق تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرما دے کہ اپنے کو کبھی اہل نہ سمجھیں، لیکن اس حالت میں یہ مزید شکر کا سبب ہونا چاہیے کہ باوجود نااہلی کے حق تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی اور اس کو فعال نیک سمجھنا چاہیے۔ عطائے اہلیت کے اللہ کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، نہیں کوئی آپ کی اچھائی کی تعریف کر دے، کسی نیکی کی تعریف کر دے تو دل میں یہ فوراً خیال آ لے کہ میں تو ہوں نااہل، یہ جو اللہ نے عمل کی توفیق دے رکھی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ خیال آئے، تعریف کر دیتے ہیں لوگ تو آدمی سمجھے کہ ہوں تو میں نااہل، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو خوب، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی، یا کوئی عمل کی توفیق ملے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور دل میں یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ جیسے لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں مجھے ویسے بنا بھی دے، تو میری خلوت کو بھی دیکھتا ہے، دل کی حالت بھی جانتا ہے، جیسے لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اللہ مجھے ویسے کر بھی دے، جیسے میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں مجھے ویسا بنا بھی دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے عجب سے محفوظ رہے گا، عجب سے کبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا من الشهداء والصالحين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔